مشکلات مجھے لگتا ہے کہ اور بڑھیں گی آئی ایم ایف کے بغیر، اور الٹیمیٹلی آئی ایم ایف کے پاس ہی جانا ہوگا۔ اب اگر ہم دیکھیں الیکشن کا کیلنڈر یا ایک طرح سے اس کی اینٹیسپیشن کریں، تو لگتا ہے کہ اکتوبر کے اندر الیکشن ہوں گے، نئی حکومت آئے گی، وہ مذاکرات کرے گی۔ مذاکرات اگر تیزی سے تیز تر آگے چلے تو کم از کم 30 سے 90 دن جو ہیں وہ لگتے ہیں معاہدہ ہونے میں اور پیسے آنے میں۔ تو آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ دسمبر 2023 تک تو پروگرام آگے نہیں بڑھے گا۔ تو بیسکلی ہوگا اس کے اندر یہ کہ حکومت ایٹ لیسٹ آگے آنے والے ہفتوں کے اندر ایک طرح سے الیکشن کی تیاری کرے گی، پیسے خرچ کرے گی، اس سے خسارہ بڑھے گا۔ کیئر ٹیکر شاید کچھ کوشش کریں سچویشن کو سنبھالنے کی، جیسے کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا 2018 کے انتخابات سے پہلے، اور اس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، انرجی کے ٹیرفز بڑھیں گے۔ لیکن یہ جو ایک سچویشن ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت ڈالر نہیں ہے، کل کی خبر تھی بلومبرگ کی کہ ایل این جی کے آرڈرز کے لیے کسی نے بڈ نہیں ڈالی کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ پاکستان پیمنٹ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ خدشات بڑھتے چلے جائیں گے، اور ان خدشات کی بڑھنے کی وجہ سے معیشت میں عدم استحکام بڑھے گا، اور معاشی جو حالات ہیں وہ اور برے ہوں گے۔ تو انفارچونیٹلی ایک بار پھر عام شہریوں کے لیے میرے حساب سے ایک بری خبر ہی ہے کہ آنے والے 3 سے 4 مہینے میں شاید آپ کو اگر تھوڑا سا ریلیف کسی طرح مل بھی جائے، جو حکومت ایک طرح سے بیانیہ بنا کے چلے، لیکن اس کا نقصان پاکستان کی معیشت، پاکستان کے عوام کو ہوگا، اور آنے والے مہینوں میں حالات اور برے ہوں گے انفارچونیٹلی۔ جی، 2 فیکٹس میں آپ کی ناظرین سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کے کاؤنسلز پہلے بھی بنائے جا چکے ہیں، تحریک انصاف کی حکومت میں بھی بنائے گئے تھے، ڈکٹیٹرشپس میں بھی بنائے گئے تھے، لیکن اس کا نتیجہ ہمارے سب کے سامنے ہے کہ جو اصل مسائل ہیں معیشت کے وہ بڑھتے چلے گئے۔ تو جو کام آپ پہلے ٹرائی کر چکے ہیں اس سے اگر کام آگے نہیں بڑھا تو کیا اس وقت کرنے سے آگے بڑھے گا؟ میرے نزدیک نہیں بڑھے گا، بالخصوص ایک ایسی حکومت جو اب الیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ تو وہ کاؤنسل بنایا ہے تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، تو وہ کتنا افیکٹو رہے گا یہ کاؤنسل پروونشل کوآرڈینیشن کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ مصدق ملک صاحب نے کل غالباً شاہ زیب خانزادہ کے شو پہ کہا کہ اس کاؤنسل کے تھرو جو ہے کہ کوئی $100 ارب سے زیادہ کی جو انویسٹمنٹ ہے آنے والے سالوں میں وہ پاکستان آئے گی۔ تو ایک بڑا عجیب سا فگر لگا مجھے کہ انہوں نے 112 ارب غالباً کہا، ایگزیکٹ فگر جو بتایا شو پہ۔ تو میں نے ڈیٹا دیکھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، جو کہ کلیکٹ کرتا ہے پاکستان میں کتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے۔ تو پچھلے 20 سال کی جو ٹوٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا انفلو ہے وہ تقریباً $60 ارب بنتا ہے۔ اگر ہم نیٹ انفلو دیکھیں، یعنی کہ پاکستان میں پیسے آتے بھی ہیں، کچھ کمپنیز جیسے شیل ہو گیا وہ ایگزٹ بھی کر جاتی ہیں، تو 20 سال میں نیٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو انفلو ہے پاکستان میں وہ کوئی 45 ارب ڈالر بنتا ہے۔ تو 20 سال میں 45 ارب ڈالر، یا آپ زیادہ بڑا نمبر دیکھنا چاہیں تو $60 ارب آئے، اور حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ آنے والے کچھ سالوں کے اندر جو ہے وہ 100 ارب اور آ جائیں گے۔ تو ایک طرح سے خلائی باتیں لگتی ہیں، ریالٹی سے دور باتیں لگتی ہیں، اور ایک معیشت جہاں جیسے آپ نے خود بھی کہا کاروباری ایل این جی کے آرڈر دینے کو تیار نہیں ہے، کیا اتنی ساری انویسٹمنٹ اس عدم استحکام کے حال میں آئے گی پاکستان؟ بڑا مشکل ہوگا، اور اگر آئے گی بھی تو اس کے لیے پہلا قدم یہ ہوگا کہ حکومت ایک روڈ میپ دے ریفارمز کا، ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کا، اور وہ روڈ میپ صرف اور صرف جو یقینی کی صورتحال ہے وہ اس وقت بڑھے گی جب آئی ایم ایف کا پروگرام آگے چلے گا۔ جی، کافی بے جان قسم کے تھیوریز ہیں، اور شاید 15-20 سال پہلے شہریوں کو یہ بات بیچی بھی جا سکے کہ یہاں سے پیسہ آ رہا ہے تو وہاں سے پیسہ آ رہا ہے تو بڑی ملک کی ترقی ہوگی۔ ہم نے سی پیک کے عروج پہ اس طرح کے بیانات دیکھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ جس ڈھانچے پہ اس وقت کھڑی ہے وہ ڈھانچہ ہی انوائبل ہے، یعنی کہ اس ڈھانچے کو سرے سے جو ہے نئے طریقے سے بنانے کی ضرورت ہے۔
تو آپ اگر امید لگائے بیٹھیں کہ فلانا ملک یا دوسرا ملک یا یہ بلاک یا وہ بلاک آپ کو کچھ ارب ڈالر دے کے آپ کا گزارا آگے چل جائے گا، تو گزارے پہ بات تو نہیں ہونی نا اس طرح۔ پاکستان کے اشرافیہ کو، پاکستانیوں کو خود سوچنا ہوگا کہ ان کی معیشت کے اندر ایسے کیا مسائل ہیں، نیئر ٹرم میں بھی اور لانگ ٹرم میں بھی۔ نیئر ٹرم میں جیسے ہم بات کرتے ہیں پاور سیکٹر میں کوئی 2600 ارب روپے کا خسارہ، جو قرضہ ہے، گردشی قرضہ جسے کہا جاتا ہے، وہ موجود ہے۔ آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا حال آپ کے سامنے ہے، آپ کی اوور آل معیشت کے اندر انویسٹمنٹ کا حال آپ کے سامنے ہے۔ اور اگر ہم لانگ ٹرم کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں جو یوتھ لٹریسی ریٹ ہے، جو ایک لیڈنگ انڈیکیٹر لوگ مانتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر اگر اس کے نوجوان، بالخصوص نوجوان لڑکیاں لٹریٹ ہو جائیں، یعنی کہ پڑھنے لکھنا شروع کر دیں، تو وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ تو ہم پاکستان کا اگر مقابلہ کریں سارک کے سارے ممالک کے ساتھ، تو افغانستان کے بعد پاکستان جو ہے وہ بالکل باٹم پر ہے، 75% یوتھ لٹریسی ہے۔ باقی سارے خطے کے ممالک نے 90% سے زیادہ یوتھ لٹریسی اچیو کر دی ہے۔ اور اگر ہم پاکستان میں یوتھ لٹریسی صرف لڑکیوں کی دیکھیں تو وہ 50% کے آس پاس ہے۔ تو کیا ایک ایسا ملک جہاں کی نوجوان جو ہے، لڑکی جو ہے، 1 میں سے 2 وہ ان پڑھ ہے، کیا وہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیا اس کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے؟ جواب اس کا بالکل نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو بیسکس کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے پاکستان کے رولنگ کلاسز جو ہیں وہ امید لگائے بیٹھیں گے کہیں سے پیسے آ جائیں گے۔ کہیں سے پیسے اگر آ بھی گئے تو آپ اسے اڑا دیں گے، اور 3-4 سال بعد ہم وہی گفتگو کر رہے ہوں گے جو آج آپ اور میں کر رہے ہیں۔ آئی تھنک ایک طرح سے ریئلائزیشن ہے۔ آپ اگر لوگوں سے بات کریں تو جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں، حکومت کے اندر ہوں، بیوروکریسی میں ہوں، ان کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن اور مسئلے کے سلوشنز بھی معلوم ہیں، لیکن کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ تو یہ بجٹ بھی اس طرح بنایا گیا ہے جس طرح کہ ہم الیکشن تک چلے جائیں، اور الیکشن کے بعد نئی حکومت آئے، وہ جانے اور IMF اور ان کا کام جانے۔ تو یہ جو اپروچ رہی ہے پاکستان میں دہائیوں سے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ملک کا بڑا نقصان ہوا ہے کہ آپ ایک طرح سے میڈیم ٹرم ویو نہیں لیتے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مجھے الیکشن تک جانا ہے یا کچھ اور کام کرنے ہیں، تو وہ میں پرائیورٹائز کروں اور آگے جو ہوتا ہے وہ ہونے دیں۔ تو اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو۔ آپ نے کہا کہ خسارہ اتنا بڑا ہے، میرے خیال میں کیسر بنگالی صاحب نے ریسنٹلی آرٹیکل میں ڈیٹا اینالائز کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت کے نیٹ ریونیوز ہیں اس کا کچھ پورا کا پورا 100% یا اس سے بھی کچھ زیادہ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلے جائے گا۔ یعنی کہ پاکستان جتنے نیٹ ریونیوز کلیکٹ کرتا ہے وہ پورے کے پورے قرضوں کی ادائیگی میں چلے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو پیسے پاکستان کو چاہیے حکومت چلانے کے لیے، ڈیفنس کے لیے، باقی انفراسٹرکچر بنانے کے لیے، وہ سارے کے سارے قرضوں سے آئیں گے۔ اور اس کے اندر ایک اور بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں کچھ لوگ ابھی بات کر رہے ہیں، ڈار صاحب نے بھی کی کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات کریں گے اپنے دوست ممالک سے اور باقیوں سے، تو دیکھیں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ اگر آپ ایکسٹرنل کریڈٹ پہ کریں گے، ایکسٹرنل ڈیٹ پہ کریں گے، یعنی کہ جو بیرونی لوگوں نے آپ کو قرضے دیے ہوئے ہیں، تو وہ پھر بعد آگے بڑھ کے آپ کے ڈومیسٹک ڈیٹ کے اوپر بھی آئے گی، جو کہ آپ نے کہا کہ بینکوں سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، اور بینکوں کا بہت بڑا ایکسپوجر ہے پاکستانی حکومت کے قرضے کے اوپر۔ تو وہ جب بات آگے بڑھے گی تو یہ ایک اور خطرناک بات ہے معیشت کے لیے، کیونکہ ڈومیسٹک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ آپ کے پورے فائنینشیل سسٹم کو ایک طرح سے دھچکا پہنچائے گی اور اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا۔ تو جتنا حکومت اور پاکستان کی رولنگ کلاسز اس معاملے کو ٹالتے رہیں گے، اتنے ہی زیادہ مشکل حالات ہوں گے اور اتنا ہی زیادہ معیشت کو نقصان ہوگا آنے والے مہینوں کے اندر۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔